رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شفیق الرحمان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو تحلیل کرنے کے عمل کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے کاشتکاروں کو کم لاگت بجلی کی فراہمی اور درآمدی ایندھن کی بچت کے لیے شمسی توانائی کی وسیع صلاحیت کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے آج اسلام آباد میں 7ویں زراعت شماری کا افتتاح کیا۔ سیکورٹی فورسز نے آج پشاور کے علاقے حسن خیل میں انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر سمیت 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ منظور شدہ منصوبے کے تحت ایسٹ اینڈ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی قائم کی جائے گی تاکہ پی ڈبلیو ڈی کو دیا گیا مرمت اور دیکھ بھال کا کام جاری رہے۔ پی ڈبلیو ڈی کا عملہ درجہ بندی اور گولڈن ہینڈ شیک اسکیم پر عمل درآمد کے بعد متعلقہ وزارتوں کو منتقل کر دیا جائے گا۔ کابینہ نے 14,50,000 غیر قانونی طور پر ملک میں رہائش پذیر افغان مہاجرین کے رجسٹریشن کارڈ کی مدت میں آئندہ سال 30 جون تک 1 سال کی توسیع کی منظوری بھی دی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں شمسی توانائی کی وسیع استعداد کار موجود ہے اور کسانوں کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے اسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خزانہ کو ملک میں 10 لاکھ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے کاروباری منصوبہ وضع کرنے کی ذمہ داری سونپی دی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 3 ماہ تک سہولت فراہم کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ سے 50 ارب روپے منہا کر دیے گئے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے آج اسلام آباد میں 7ویں زراعت شماری کا افتتاح کیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں انہوں نے 7ویں زرعی شماری کے کامیاب اجرا میں ادارہ شماریات کو مبارکباد دی۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے تمام صوبوں کے اتفاق رائے سے نہایت شفاف ڈیجیٹل مردم شماری جیسے عام کامیابی پر بھی زور دیا۔ احسن اقبال نے پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے زرعی اعداد و شمار کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ایک خودکار مقامی نظام متعارف کرانے پر ادارہ شماریات پاکستان کی تعریف کی۔ یہ جدید نظام قابل اعتماد اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلہ سازی میں سہولت اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار میں بھی اضافے میں مدد دے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت صحافیوں کے لیے صحت بیمہ اسکیم پر کام کر رہی ہے۔ وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کو بریفنگ دے رہے تھے، جس کا اجلاس آج سینیٹر سید علی ظفر کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اسکیم کے تحت 30,000 صحافی مستفید ہو سکیں گے اور یہ 2 مرحلوں میں مکمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 5 سے 10,000 صحافی شامل ہوں گے۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ موجودہ دور حکومت میں اخباری صنعت کو 1 ارب 60 کروڑ روپے ادا کر دیے گئے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزارت نے وزیراعظم سے اخباروں کی چھپائی پر عائد 10% ٹیکس ختم کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے میڈیا ورکرز کی تنخواہوں میں اضافے اور ان کی حق تلفی نہ کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں آج خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکورٹی فورسز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن کے دوران انتہائی مطلوب کمانڈر عبدالرحیم سمیت 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گرد کمانڈر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا اور اس کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر تھی۔ وہ دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا، جبکہ وہ رواں سال 26 مئی کو کیپٹن حسین جہانگیر شہید اور حوالدار شفیق اللہ شہید کی شہادتوں کا بھی ذمہ دار تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا، جبکہ دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 بہادر جوانوں میں سپاہی محمد ادریس، سپاہی بادام گل، سب انسپکٹر تاج میر شاہ اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد اکرم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.